دوسری شادی کیوں کی؟ پہلی بیوی نے اپنے شوہر سے ایسا بدلہ لیا کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ سگی خالہ کے گھر میں شادی ہوئی، صالحہ کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی گھر میں، کبھی عدنان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، کبھی اپنے ساس سسر کے ساتھ کرتی ہے، کبھی دیور کے ساتھ کرتی ہے۔ اپنے شوہر کو کہتی ہے عدنان کو کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ سگی خالہ کی بیٹی ہے اس کے، مجھے علیحدہ گھر لے کر دو۔ مان لیتا ہے بیوی کی بات، علیحدہ گھر لے لیتا ہے۔ شریف آدمی ہے، برداشت کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر بچ جائے۔ ایٹ دا اینڈ ان کی طلاق ہو جاتی ہے۔ 3 سال گزر گئے، عدنان کے گھر والے چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کے بیٹے کا گھر بس جائے۔ شادی کی تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ان کو پتہ لگتا ہے کہ عدنان کے سر پہ تو دوبارہ سے صحرا سج رہا ہے۔ وار پھلانگ کر یہ ساتھ والے گھر میں جاتے ہیں، عدنان کے کمرے میں پیٹرول چھڑکتے ہیں اور اس کے کمرے کو آگ لگا کر واپس نیچے آ جاتے ہیں۔ اور شرابہ ہوتا ہے کہ آگ لگی، نیچے ولیمے کی تقریبات چل رہی ہیں، اوپر جو شادی کا کمرہ ہے اس کو جلا دیا گیا ہے۔ وقوع ہے جناب گجرانوالہ کا، جہاں پر محلہ ہے ایک اسلام آباد محلہ، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایک گھر ہے جس کا سربراہ ہے، اس کا نام ہے فرقان احمد، اور اس کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے سیدہ بی بی۔ دونوں میاں بیوی ہیں اور ان کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے، اس کا نام ہے عدنان۔ اب جو عدنان ہے اس کی یہ شادی کرتے ہیں اس کی خالہ کے گھر، یعنی جو سیدہ بی بی ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کرتی ہے اپنے بیٹے عدنان کی، جس کے ساتھ شادی کرتی ہے اس کا نام ہے صالحہ۔ اب شادی ہو گئی، سگی خالہ کے گھر میں شادی ہوئی، بیاہ کر دلہن کو لے آتے ہیں۔ صالحہ کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی گھر میں، نہ ننند کے ساتھ، نہ دیور کے ساتھ، نہ ساس سسر کے ساتھ، کسی کے ساتھ صالحہ کے گھر میں کسی بھی افراد کے ساتھ نہیں بنتی۔ ہر وقت کی کچ کچ، ہر وقت کی لڑائی جھگڑا صالحہ کو پسند ہے۔ گھر میں پرسکون طریقے سے جو رہنا ہے وہ صالحہ کو نہیں آتا کہ کس طرح سے چیزوں میں کمپرومائز کیے جاتے ہیں۔ صالحہ کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی ہے، کبھی عدنان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، کبھی اپنے ساس سسر کے ساتھ کرتی ہے، کبھی دیور کے ساتھ کرتی ہے۔ اس کے بہرحال یہی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ایک بیٹا دیتا ہے جس کا نام یہ رکھتے ہیں حیدر۔ شادی گزر رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں۔ بہت زیادہ جب لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے شوہر کو کہتی ہے عدنان کو کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ سگی خالہ کی بیٹی ہے اس کے، کہتی ہے میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے علیحدہ گھر لے کر دو۔ اب جو عدنان ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح کماتا ہے، اس کا جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کا، جس طرح ہم لوگ پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں، اس کا یہ کام ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کھاتا پیتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کھاتے پیتے گھر سے اس کا تعلق ہے، وہ صحیح کماتا ہے، اتنا افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو علیحدہ گھر لے کر دے دے۔ مان لیتا ہے بیوی کی بات، علیحدہ گھر لے لیتا ہے۔ اب جو عدنان ہے وہ صالحہ اور ان کا بیٹا حیدر، تینوں لوگ جو ہیں علیحدہ گھر وہ لے کر دیتا ہے، علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید اب زندگی پرسکون ہو جائے گی، لیکن زندگی کہاں پرسکون ہونی ہے۔ اسی دوران صالحہ پھر سے ماں بننے والی ہوتی ہے اور ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام یہ رکھتے ہیں مومنہ۔ اب دو بچے ہو گئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور یہ دونوں میاں بیوی اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ اب صالحہ کو لڑائی کا بہانہ تو چاہیے، اب وہ بہانہ یہ بناتی ہے کہ تم جو کماتے ہو اس کا بہت زیادہ حصہ تو تم اپنے والدین کو دے آتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والدین ہیں، تمہارے اخراجات پورے کر رہا ہوں، تمہارے سارے ایکسپینس میرے ذمہ ہیں، میں ان کو اٹھا رہا ہوں، اچھے طریقے سے اٹھا رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو کیا دیتا ہوں، کیا لیتا ہوں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تو تم اس معاملے سے دور ہو۔ خیر اس کو لڑائی کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وہ بار کہتی ہے کہ نہیں، تم ان کو زیادہ دیتے ہو، مجھے کم دیتے ہو، لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ وہ برداشت کر رہا ہے، شریف آدمی ہے، برداشت کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر بچ جائے۔ اب صالحہ کی ایک بہن ہے، اس کا نام ہے جویریہ، وہ کہا جاتا ہے نا نہلے پہ دہلا، وہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، اس کی بھی پرسنالٹی کچھ اس طرح کی ہے، وہ بھی کسی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس نے بھی زندگی میں کمپرومائز کرنا نہیں سیکھا۔ اب وہ اپنی بہن سے ڈسکس کرتی ہے کہ میرے بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں میرے سسرال والوں کے ساتھ، مجھے کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں۔ بہن اب اس سے بھی زیادہ تیز ہے، وہ آلریڈی اپنا گھر چھوڑ کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو چکی، اس کو مشورہ دیتی ہے کہ تم اپنے شوہر مدثر، اس کے شوہر کا نام ہے مومنہ، کہ وہ کہتی ہے تم اپنے شوہر کے ساتھ میرے گھر میں آ جاؤ اور ان سے ڈیمانڈ کرو کہ جو ان کا گھر ہے اس میں سے تم لوگوں کو حصہ دیں، تاکہ تم اپنا ایک علیحدہ جو ہے سلسلہ چلا سکو، ایک علیحدہ میری طرح تم اپنا سیٹ اپ بنا سکو۔ دونوں میاں بیوی مدثر اور جویریہ صالحہ کے بہن اور بہنوئی اس کے گھر میں آ جاتے ہیں سامان وغیرہ لے کر۔ اب عدنان کو اس چیز کا پتہ لگتا ہے، اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ میرا گھر ہے، تم نے میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو بٹھا لی ہے۔ خیر وہ کسی طریقے سے باز نہیں آتی ہے، لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے، عدنان اپنا سامان اٹھاتا ہے اور واپس اپنے والدین کے گھر چلا جاتا ہے۔ اب والدین کو جا کے بتاتا ہے کہ آپ لوگ بات کریں، مطلب اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ آپ میری ساس کے ساتھ یعنی کہ اپنی بہن کے ساتھ بات کریں، یہ کیا مسائل ہیں،
میں نے گھر شفٹ بھی کر لیا، اب اس کی بہن اور اس کا بہنوئی آ گیا. خیر وہ جو ان کی ماں ہوتی ہے صالحہ کی، وہ ان کو سمجھاتی ہے کہ یہ کیا تماشا ہے، تم لوگ مت کرو، جس طرح ایک ماں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ماں کا سمجھانا کسی کام نہیں آتا. وہ کہتی ہے کہ آپ تو ہمارے معاملے میں بولے ہی نہ. ایٹ دا اینڈ ان کی طلاق ہو جاتی ہے، صالحہ اور عدنان کی طلاق ہو جاتی ہے. 2021 میں طلاق ہوتی ہے. طلاق ہونے کے بعد بھی صالحہ اسی گھر میں رہتی ہے جو گھر اس کو عدنان لے کر دیتا ہے. اس کے دونوں بچے ہیں، ان کا ایکسپینس بھی ہے ظاہر ہے عدنان کے ذمہ ہے، اور اس کی بہن اور اس کا بہنوئی بھی اسی گھر میں رہتے ہیں. 3 سال گزر گئے، 2021 میں طلاق ہو گئی دونوں کی. 3 سال گزر گئے. اب 3 سال گزرنے کے بعد عدنان کے گھر والے چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کے بیٹے کا گھر بس جائے. رشتے تلاش کرتے ہیں. عدنان ہر باری کسی طرح کوئی نہ بہانہ کر کے ٹال دیتا ہے. اب ایک لڑکی ہے زینب، پسند آ جاتی ہے، شادی کی تاریخ فکس ہو جاتی ہے اور عدنان بھی راضی ہو جاتا ہے. شادی کی تقریبات شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ کیونکہ یہ رشتہ دار بھی ہیں، آپس میں خالہ کی بیٹی تھی، تو ایک دوسرے کی جو انفارمیشن ہے وہ پاس ہونا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے کوئی بھی اطلاع لینا یا کوئی دینا. اب ان کو پتہ لگتا ہے کہ عدنان کے سر پہ تو دوبارہ سے صحرا سج رہا ہے، عدنان تو دوبارہ سے شادی کرو، اس کا گھر بس جائے گا. یہ تینوں مدثر، جویریہ اور صالحہ جاتے ہیں وہاں پر، جو نیبر ساتھ والوں کا گھر ہوتا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ہم بازار آئے ہوئے تو بہت تھک گئے ہیں، سوچا یہاں پر تھوڑا آرام کر لیں. اب آپ کو یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ عدنان کی شادی کی تقریبات چل رہی ہیں، ولیمہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے پڑوسی بھی رہ چکے ہیں، تو آپ بیٹھے، ہم پانی شانی لے کر آتے ہیں. پانی شانی کا انتظام ہوتا ہے جناب، وہ انتظام کرنے جاتے ہیں. جویریہ نیچے ہی رہتی ہے، صالحہ اور مدثر کیونکہ یہ بھیتی ہوتے ہیں وہاں پہ رہ کر آئیے، یہ اوپر جاتے ہیں چھت کا دروازے سے، دیوار پھلانگ کر یہ ساتھ والے گھر میں جاتے ہیں. عدنان کے کمرے میں پٹرول چھڑکتے ہیں اور اس کے کمرے کو آگ لگا کر واپس نیچے آ جاتے ہیں. اور نیچے جب وہ ساتھ والے پوچھتے ہیں کہ کدھر ہیں، تو وہ جویریہ کہتی ہے بس یہیں پر ہیں، کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، بس آ رہے ہیں. یہ تینوں وہاں پر آگ لگا کے، جب شور شرابہ ہوتا ہے کہ آگ لگی، نیچے ولیمے کی تقریبات چل رہی ہیں، اوپر جو شادی کا کمرہ ہے اس کو جلا دیا گیا ہے، یہ تینوں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. یہ تھا بدلہ جو صالحہ نے لیا اپنے شوہر سے دوسری شادی کرنے کا. 3 سال پہلے اپنے شوہر کو اپنی ہی غلطی کی وجہ سے، اپنی ہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، اپنے ہی موڈ سوئنگ کی وجہ سے چھوڑ چکی ہے. 3 سال بعد جب شوہر نے دوبارہ گھر بسایا تو بھی اس کو برداشت نہیں ہوا. یہ عورت ہوتی ہے کہ وہ مرد کو چھوڑ بھی دینا تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی وہ مرد کی کسی اور عورت کے پاس جائے. خیر یہ تینوں فرار ہیں، پولیس کوشش کر رہی ہے ان کو پکڑنے کی، لیکن ابھی تک جو ہے یہ تینوں پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے. یہ تھا صالحہ کا بدلہ جو اس نے اپنے شوہر سے لیا اور اس کو بتایا کہ میری تمہارے اوپر ابھی بھی کڑی نظر ہے.